بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين بے شک لوگ ينادون کا پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات حجروں کے پیچھے سے اکثر مل کے لا يعقلون نہیں سمجھ بوجھ رکھتے. ولو انهم صبروا اور اگر یہ صبر کرتے حتى تخرج الیہم یہاں تک کہ از خود آپ تشریف لے آتے ان کے پاس لکان خیرا لهم تو البتہ یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے. یہ دونوں آیتیں قبیلہ بنو تمیم کے بعض غیر مہذب افراد کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انتظار کرنے کی بجائے قیلولہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حجرات کے باہر سے یا محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے. دوپہر کا وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کے آرام کا وقت ہے اور آپ آرام فرما رہے تھے تو یہ آئے اور انہوں نے اونچی اونچی آواز سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیا. یا محمد اخرج الینا فإن مدحك سير وذنبنا شيء صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر پکار رہے ہیں اور اونچی آواز سے دوپہر کے وقت آپ کے آرام میں خلل ڈالتے ہوئے اور کہتے کیا ہے کہ آپ باہر آ جائیں. جس کی تعریف ہم کرتے ہیں اسے چار چاند لگ جاتے ہیں اور جسے ہم چھوڑ دیں وہ کہیں کا نہیں رہتا. استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیات نازل فرما کے تعلیم دی اور تربیت فرمائی.
کہ آئندہ ایسا نہ کرنا جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہو تو آپ کے آرام کا خیال رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کام لگائے ہیں اس کے بعد تھکاوٹ جب آپ کو محسوس ہو اور آپ آرام فرما رہے ہو تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اور حکم بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل، دوپہر کے وقت قیلولہ کر لیا کرو کیونکہ اس وقت شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، سستا لینا، ہاں وہ 10-15 منٹ ہی کافی ہوگا۔ تو فرمایا کہ قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل، دوپہر کے وقت قیلولہ کر لیا کرو اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کا انتظار کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے بعد خود ہی گھر سے باہر تشریف لے آتے، تو یہ انتظار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ان کی دینی اور دنیاوی خیر و فلاح کا سبب بنتا۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے اب فوری مواخذہ کرنے کی بجائے آئندہ کے لیے ادب و احترام کی تاکید بیان کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جب بتا دیا جائے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا تو پھر مسلمان کو ہے جو گناہ کو ترک کر دے، جو غلطی کو ترک کر دے اور معصیت سے باز آ جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار جو ہے ہی بخشنہار اور مہربان۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علو کے مقام اور شرف و فضیلت کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون آرام کا خیال نہ رکھنے والے اور القاب شریفہ کے ساتھ بلانے کی بجائے عامیانہ انداز سے یا محمد کہنے والے ان کی مذمت کا بیان ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب طیبہ اور اوصاف کریمہ اور غیر مشرک کنیت سے پکارتے تھے، اسی لیے آپ کی تعلیم تھی کہ میرا نام رکھ لیا کرو، میری کنیت کا رکھا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل بجا لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ غفور الرحیم میں گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے راست بازی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر آئندہ ایسا نہیں کیا۔ اللہ غفور الرحیم، کیونکہ ان کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے۔ الا الذین، بے شک جو لوگ ینادونک پکارتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے۔ اور یہاں پر ایک اور بات تو یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ حجرات حجرۃ کی جمع ہے، حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے کمرے کو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں اپنی ٹانگیں پھیلا دیتا، اور جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ مجھے اشارہ کر کے میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر موجود نہ پایا تو اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولتی ہو تو میرے ہاتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں مبارک قدموں پہ جا لگتے ہوئے آپ سجدہ کر رہے تھے اور آپ کے دونوں قدم کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ اسی طرح فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کی چھت کتنی اونچی تھی کہ اگر آپ کھڑے ہوتے تو ہاتھ سے اپنے گھر کی چھت کو چھو لیتے۔
اللہ اکبر. یہی وہ گھر ہے جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. کھجور کی ٹہنیوں کی رسی بنا کر اس سے سیڑھیوں کا کام لیا جا رہا ہے. کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ سیڑھیوں کا کام لیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. میرے آنے پر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات بے بس ہو چکے ہیں. میں رو پڑا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کفار و مشرکین کیا باطل پر نہیں اور کیا ہم حق پر نہیں؟ تو دیکھیے وہ کس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم یہاں کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور کہا اگر تحب ان یکون لکم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ. اے خطاب کے بیٹے عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو جاتے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کفار کو دنیا میں عطا کر دے اور ہمیں آخرت میں اپنی جنتوں میں عطا فرمائے. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدلے نہیں تھے. جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین وہاں پر بڑی بڑی شخصیات آپ کی منتظر ہیں, بڑی بڑی شخصیات وہاں پر آپ کی منتظر ہیں, آپ ٹھہریے. اس بوسیدہ جبے کو زیبے کر کے جانے کی بجائے آپ تھوڑا سا اعتبار کروائیے, ہمیں وقت دیجیے, ہم آپ کے لیے بہترین جبے کا انتظار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام. اب وہ قوم ہے جنہیں عزت ملی ہے جو اسلام کے ساتھ ملی ہے. ہمیں عزت ملی ہے جو اسلام کے ساتھ ملی ہے. فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اور اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا, بدلے نہیں. اور جب وہاں پر گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, باری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر بیٹھنے کی ختم ہو چکی تھی اور آپ کے غلام اسلم کی باری تھی, اس کا نام تھا اسلم. تو آپ نے عاصی انتصاری اختیار کرتے ہوئے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی باری پر سواری پر بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں. اللہ اکبر. کفر کے ایمانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا تھا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام وہاں پر پہنچتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھ گئی. حتیٰ کے بعد وہ سوال ہوا کہ یہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے یہ خلیفہ ہے, یہ حکمران ہے, اور جو پیدل سواری کے باہر پکڑے ہوئے آ رہا ہے یہ خادم ہے, یہ غلام ہے. بعد میں پتہ چلا کہ پیدل چلنے والے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور جو بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کا غلام اسلم تھا. پھر انہوں نے دیکھا کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں, کہا کہ یہ 12 ہے, ہم نے 14 پڑے تھے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھوں کے نیچے 13واں اور 14واں پیبند مخفی تھا, اسے ظاہر کیا. کہتے ہیں نشانیاں پوری ہو جاتی ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتب میں پڑھ رکھی ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھروں کا تذکرہ بھی یہاں پر اللہ رب العالمین نے کر دیا. الحجرات کہتا ہے, حجرات حجرات ان کی جمع ہے. حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے کمرے کو, چھوٹے سے کمرے کو. اور ولید بن عبد الولید جب یہ مدینہ کے گورنر بنے ہیں رحمہ اللہ تو ان کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ درپیش تھا. تو آپ نے حکم دیا کہ ان حجرات کو مسجد نبوی میں داخل کر دیا جائے. تو سعید بن مسیب رو پڑے, چوٹی کے عالم تھے, مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم تھے. سعید بن مسیب رو پڑے اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان گھروں کو باقی رہنے دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والی آپ کی امت دیکھ لے کہ ان کے نبی نے دنیا میں کتنی سادہ زندگی گزاری ہے, تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کا مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہائے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے. تو ان گھروں کو میری رائے یہ تھی کہ اگر رہنے دیا جاتا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے نبی کے گھروں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ ان کے نبی دنیا میں کتنی سادہ زندگی گزار کر گئے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال
الا الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں آپ کے گھروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہے. اکثر کی بات کی، سب کی بات نہیں کی. اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ ہے عقل مند لیکن اکثریت وہ لا علم ہو رہی. لیکن پھر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعلیم فرما دی، ان کی تربیت ہو گئی اور انہوں نے آئندہ اس ادب کو بلوز خاطر رکھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ صبر کر لیتے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود تشریف لے آتے ان کی طرف ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دامن مغفرت و رحمت میں ڈال لے، دین دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جنت الفردوس کا وارث بنائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.